اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 92 میں ہم دیت کے ٹاپک پہ تھے اور ہم نے عورتوں کی دیت تک کا معاملہ ڈسکس کر لیا تھا، اور آج ہے غیر مسلموں کی دیت۔ یہ آیت نمبر 92 چل رہی ہے، اور دیت کے معاملے میں اس وقت تک کی جو ہے اس میں یہ آخری ٹاپک ہوگا۔ تفصیلات ہمیشہ رہتی ہیں، وہ فقہ میں جب آئے گی تو انشاءاللہ وہاں بھی کور ہو جائے گی، جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آ جائیں گی اس کے اندر۔ غیر مسلم کی دیت میں ذمی یعنی مسلم ملک میں آباد غیر مسلم اور مستمن، یعنی وہ جو مستمن اس کو کہتے ہیں کہ جب غیر مسلموں سے آپ کا امن کا معاہدہ ہو جائے اور اس امن کے معاہدے کے نتیجے میں وہ آپ کے علاقے میں یعنی مسلمانوں کے علاقے میں آ کر رہنا شروع کر دیں، تو یہ جو ہے ایسا شخص مستامن کہلاتا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک غیر مسلم اور مستامن جو کہ مسلم ملک کے اندر آباد ہیں، ان کی دیت وہی ہے جو مسلمانوں کی ہے، اور لیکن دوسرے فقہاء نے اس سے اختلاف کیا، مگر امام ابو حنیفہ نے اسی آیت کے اس حصے سے یہ اخذ کیا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَاتٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اگر وہ مقتول اس قوم سے ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہد کی دیت یعنی جو معاہدے کے تحت آپ کے پاس رہ رہا ہو، معاہد کی دیت اس کے زمانہ عہد میں 1000 دینار ہے، اور یہ 1000 دینار جو ہے وہ آلموسٹ وہی ہے جو کہ مسلمانوں کی ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ اس دور میں دینار سونے کا ہوا کرتا تھا اور درہم جو تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ یہ مراسیل ابو داؤد باب دیت الذمی حدیث نمبر 243 میں یہ حدیث شریف ہے، یہ حضرت سید بن مسیب کی روایت ہے۔ غیر مسلم کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ذمی کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہماری طرح۔ مسند الشافعی کتاب الدیات والقصاص حدیث کا نمبر 1474۔ مالکی اور حنابلہ یعنی امام مالک کے جو فالورز ہیں اور جو امام حنبل کے فالورز ہیں حنابلہ، ان کے نزدیک غیر مسلموں کی دیت مسلمانوں کی دیت کے نصف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک وہ سیم ہے، اور جو مسلمانوں کی دیت غیر مسلموں کی دیت امام مالک اور امام حنبل اور ان کے فالورز کے مطابق نصف ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، دیت المعاہد نصف دیت الحر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو معاہد کی دیت ہے وہ آزاد کی دیت سے آدھی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الدیات چیپٹر 23 حدیث کا نمبر 4583۔ بعض روایات میں معاہد کی جگہ جو یہاں پہ یہ معاہد ہے یہ والا حدیث شریف میں، اس کی بجائے کافر کا لفظ آیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیت عقل الکافر نصف دیت عقل المؤمن۔ یہ عقل جو ہے وہ نہیں ہے وزڈم یا وہ والا نہیں ہے، یہ وہ عاقل سے ہے، جو ہم نے عاقلہ پڑھے ہیں یہ وہ والا۔
مختصراً یہ ہے کہ کافر کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدیات چیپٹر 17 حدیث کا نمبر 1413۔ سو چونکہ یہ جو روایات ہیں کہ جن میں معاہد کی جو دیت ہے اس کو نصف قرار دیا گیا ہے، اس میں چونکہ یہ اشکال ہے، یعنی اس کے اندر یہ شبہ ہے کہ یہ دوسری روایات میں یہی چیز جو ہے یہ کافر کے متعلق آئی ہوئی ہے، تو اس کو نہیں لیا گیا۔ امام ابو حنیفہ نے اور امام شافعی نے جو کلیئر کٹ فرمان ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہوا، جس طرح یہ مستند شافعی سے ہے، اور یہ جو ہے یہ جو آج کے دور میں پایا جاتا ہے یہ مراسیل ابی داؤد میں جو پائی جاتی ہے۔ اور پھر دیت کا ہونا شرع مشروع ہونا اس کا وہ اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کے یہ جو سلیکٹڈ حصہ ہے وہ اس میں سے ہے۔ تو یہ آیت نمبر 92 سورہ النساء کی 92 نمبر جو ہے اس کی تفسیر عالمانہ مکمل ہوئی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تفسیر صوفیانہ کی طرف، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں میں اس پہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ وائی تفسیر صوفیانہ، تفسیر عالمانہ کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس شریعت میں کیا گنجائش ہے کہ ہم کسی آیت کی صوفیانہ تفسیر بیان کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی میں ایک تھوڑا سا ہم ٹائم لگائیں گے، ایک درس میں یا ایک دو درس کے اندر، اگر اللہ کو منظور ہوا تو۔ حدیث اس میں آیت مبارکہ میں ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، کہ جس شخص کو میسر نہ ہو غلام یا باندی کفارہ کے طور پر اس کو آزاد کرنے کے لیے، تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے لازم ہیں۔ یہ کفارہ آیت ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا اسی آیت کے اندر 92 میں۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اشارہ ہے کہ نفس کی تربیت اور اس کا تزکیہ مال خرچ کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ نفس کی تربیت کے لیے ترک دنیا ان سب سے پہلے ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اور یہ وہ خاردار وادی ہے جس سے وہی دامن بچا کر نکل سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا فرمائی۔ اب اس کو ایکسپلین اللہ کے حکم سے کر لیتے ہیں کہ یہ کیا فرمایا گیا ہے۔ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر غلام یا باندی میسر نہ ہو تو غلام یا باندی جو ہے وہ میسر اگر ہو تو پھر آزاد کرنی پڑے گی کفارہ کے طور پر، یہ قتل خطا میں ہے یہ۔ چونکہ اپنا مال بغیر کسی فائدے کے دے دینا یہ انسان کے نفس پہ بھاری گزرتا ہے، تو لہٰذا اس لیے اس آیت کے میں جو صوفیانہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ نفس کی تربیت اگر آپ نے کرنی ہے نا تو اور تزکیہ کرنا ہے، تو پھر جو آپ کو عزیز ترین چیز ہے جو مال ہوتی ہے عام طور پہ، تو پھر اس کو جب آپ خرچ کریں گے اور اس کی پرواہ نہیں کریں گے تو یہ منزل ہے آپ کو لے کے جائے گی نفس کی تربیت اور نفس کی پاکیزگی کی طرف، تزکیہ کی طرف۔ کیونکہ مال کی محبت جو ہے وہ ایکچولی جڑی ہوئی ہے دنیا کی محبت سے۔ ہمارے ہاں کیا بلکہ ورلڈ وائڈ کوئی مذہب ہو، کوئی بھی ہو، لادینیت بھی ہو، تب بھی انسان نارملی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہوگا تو مجھے دنیا میں سہولت بھی میسر ہوگی، مجھے دنیا میں عزت بھی ملے گی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ آپ اس کو جتنا مرضی گھسیٹ کر لمبا کر لیں۔ سب سے مشکل جو چیز گزرتی ہے انسان کے اوپر وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا۔ تو اس لیے یہاں اس صوفیانہ تفسیر میں یہ ہے کہ نفس کی تربیت اور اس کا تزکیہ مال خرچ کرنے سے ہی ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ نفس کی تربیت کے لیے ترک دنیا ان سب سے پہلے ہے۔ آپ جب یہ سبق نہیں پڑھتے کہ دنیا میں میری جو ضروریات ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہونی ہے، اور اس کی بجائے آپ اس کو مشروط کر دیتے ہیں اپنے پاس مال کی فراوانی کے ساتھ، تو یہ اصل میں آپ
کوئی بھی جو شخص یہ کرے اس نے اللہ پہ بھروسہ چھوڑ کر اور مال کو اپنی زندگی کی آسانیوں کے لیے اور عزت کے لیے شہرت کے لیے اس نے مال کو بنا لیا سب کچھ. یہ ایسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کو چھوڑ کر سونے کا جو بچڑا تھا اس کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی. وہ ایک بڑا سمبل ہے اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ سونے کا بچڑا بنا اور اس کی پوجا شروع ہو گئی. وہ وہاں مراد جو ہے نا اگر آپ اس کے ڈیپتھ میں جائیں تو وہ یہی ہے کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ پیسہ ہی ہے اور اس کا لب لباب اتنا سی. اور وہ پیسہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو دنیا کی محبت ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں سب کچھ ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں ابھی. اب دنیا کی محبت سے نکلے گا کون؟ اس کے لیے آگے یہ فرمایا کہ یہ وہ خاردار وادی ہے یعنی کانٹوں سے بھری وادی ہے یہ جس سے وہی دامن بچا کر نکل سکتا ہے جسے اللہ نے عقل کامل عطا فرمائی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ سورہ البلد کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ. وہ تو دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی گردن کا آزاد کرانا ہے. اب اس میں بظاہر یہ ایسا لگ رہا ہے اور جو ظاہرہ تفسیر بھی اس کی یہی عالمانہ تفسیر بھی کہ جب آپ غلام کو آزاد کرتے ہیں تو جو جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا الحمدللہ کہ یہ طبیعت پہ نفس پہ بڑا بھاری گزرتا ہے. تو جس نے بخوشی آزاد کر دیا غلام کو تو وہ تو فلاح پا گیا، لیکن جس نے تنگ دلی محسوس کی اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. بڑا مشکل کام ہے. اور پھر گھاٹی پوچھا گیا کیا ہے تو فرمایا گیا کہ وہ کسی گردن کا آزاد کرنا ہے. یہ 3 آیات اس کانٹیکسٹ میں اس آیت میں کیوں ہے اور میں سمجھا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا اللہ کے سمجھا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں عالمانہ تفسیر میں تو اس سے مراد لی جائے گی غلام کا آزاد کرنا، باندی کا آزاد کرنا. یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا. ایکچولی جو مشکل ترین کام ہے دین میں اور مسلمان کی زندگی میں وہ ہے اپنی گردن کو دنیا کی محبت سے آزاد کروانا. یہ اس لیے ہے یہاں پہ یہ آیات اور ان 3 آیات سے یہ اخذ کیا گیا ہے، اس سے اشارہ لیا گیا ہے کہ اصل کام اپنی گردن کو دنیا کی محبت سے آزاد کروانا ہے. جب تک یہ آزاد نہیں ہوتی تو پھر آپ پہلے اس پہ چلے جائیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ تو اور آگے یہ تفسیراً بیان کیا گیا ترجمے میں کہ دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. اور آپ کیا سمجھے کہ وہ دین حق کے مجاہدہ کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی اور محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے. تو وہ جب آپ دیکھیں نا جو دنیا دار کو آپ دیکھیں وہ اصل میں دنیا کے آگے جو ہے وہ غلام بنا ہوتا. دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کروا لیں. اور وہ آج کل آپ خبریں اگر دیکھ رہے ہوں تو جو دورے ہو رہے ہیں اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا کہاں گئی وہ عشق رسول، کہاں گئی وہ سارے ناموس رسالت. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دنیا کی محبت کے آگے جو ہے وہ ساری کی ساری معدوم ہو گئی. اسی لیے کچھ درس پہلے بھی سمجھایا تھا کہ وہ تو عاشق کے رسول ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا جو نافرمان ہو. اور جس کے اندر یہ مسئلہ ہو کہ جو دنیا کے آگے غلام بنا ہو، جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جس نے اپنے آپ کو
دنیا کے آگے جھکا دیا ہو، وہ تو پھر عشق تو بڑی دور کی بات ہے، وہ محبت کا بھی دعوے دار نہیں ہو سکتا، وہ پیار کا بھی دعوے دار نہیں ہو سکتا۔ اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ سالک کا سلوک میں پہلا قدم یہی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کو یک لخت طلاق دے دے، کہ جیسے ہی اللہ کی راہ پہ چڑھے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو ختم کرنے کی راہ پہ چلے، تو دنیا کو خیر آباد کہہ دے۔ اب یہاں کیا مراد لی جائے گی کہ کیا جنگل میں جا کے بیٹھ جائے؟ نہیں، جنگل میں جا کے نہیں بیٹھ جائے، بلکہ دنیا کی محبت، دنیا حاصل کرنے کی خواہش، دنیاوی معاملات کے پیچھے بھاگنے کی خواہش کہ میں یہ کر لوں تو اتنا زیادہ ہو جائے گا، اتنا زیادہ ہو جائے گا، خواہشوں سے بچے۔ بیسک اس کا یہ ہے۔ باقی کوئی نہیں کہتا بیوی بچہ چھوڑ کے چلے جاؤ، کاروبار چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ صرف یہ کہ طمع اور خواہش جو ہے وہ نہ کرے، اس پہ رہے کہ جو اللہ کے ہاں اس کے لیے ہے اس پہ رہے، بس بات ختم ہو، اور اس کے تمام تعلقات سے یکسر دور ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہماری اکثر مسائل کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے، جیسے مثال کے طور پر مطلب لوگ مذاق سمجھ لیتے ہیں اس کو، لیکن مثال کے طور پہ کہ اگر کسی خاتون کو اس کے خاوند نے کوئی اچھی چیز لے کر دے دیا، باہر کے ملک کا ٹرپ کروا دیا، تو اب جو اس کے تعلق دار خواتین ہیں ان کو بتایا جائے گا میرے خاوند نے یوں کیا، میرے لیے یہ کیا۔ اب جو سن رہی ہے اس کے میں اندر ایک خواہشی ہوگی کہ میرا خاوند میرے لیے ایسے کرے، اور یہیں سے جو ہے وہ برائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس نے عورت نے بتایا اس نے دنیا داری میں ریاکاری کی، دونوں چیزیں ہو گئی، اور اب اس نے خواہش کا بیج جو ہے وہ سننے والی کے دل میں ڈال دیا۔ اب وہ اس چیز کو کیسے فالو کراتی ہے، خاوند پہ کیسے وہ اس کے اوپر چڑھتی ہے، جو بھی کرتی ہے، بہرحال یہ ایک معاملہ دوسرا ہے۔ لیکن یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ جتنا آپ دنیا داری میں لوگوں کے ساتھ ملیں گے، آپ کو آپ کا نفس، آپ کے ساتھ لگا شیطان جو ہے وہ آپ کو اس پہ بھڑکائے گا کہ اس کے پاس یہ ہے تو تیرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ کوئی تجھ سے زیادہ بہتر تو نہیں ہے۔ سو اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں۔ آپ اس کو جتنا اسٹڈی کریں گے یہ بات سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ دوسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ نفس اور اس کی صفات سے بالکل فارغ ہو جائے، جس طرح بھی بتایا یہ خواہشات وغیرہ اور سارا کچھ، اور یہ سب کچھ عنایت ربانی اور اس کی توفیق پر مبنی ہے۔ یہ فکرہ اس کا بہت امپورٹنٹ ہے، اس سبق کا، وہ یہ ہے۔ ہمارے ہاں بیسک فالٹ جو میں سمجھتا ہوں، اور وہ فالٹ دو وجوہات سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لوگ اللہ کی راہ پہ چلنا نہیں چاہتے، چلنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ ایک ہی، مسئلہ یہ ہے کہ چل نہیں پاتے۔ کیوں نہیں چل پاتے؟ دو وجوہات ہیں اس کی۔ فالٹ جو بتا رہا ہوں بیسک وہی ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم چل لیں گے صراط مستقیم میں، میں کر لوں گا، میں کر لوں گی، میں ایسے کروں گا، میں ایسے کروں گی، تو اللہ ایسے راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، جو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، بر صغیر کے، میں کسی اور کو تو نہیں جانتا، بر صغیر کے لوگ میں جانتا ہوں، ہمارے ہاں وہ شخصیات بہت کم ہو گئی ہیں جو انگلی پکڑ کر اس راہ پہ چلائیں۔ آپ اس کو کسی بھی پریجوڈس یا تعصب کو سائڈ پہ رکھ کر کسی بھی فرقے کے جو عالم ہیں، علماء ہیں، جو رہنما ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان میں اپنوں میں ہی دنیا داری اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ وہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کو کیسے منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دو بیسک فالٹ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ عنایت ربانی اور اللہ کی طرف سے جو توفیق ہے، توفیق الہی، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور رائے سلوک کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اس میں یہ بھی بھولنا پڑے گا پریکٹیکلی، زبانی کلامی نہیں، پریکٹیکلی یہ بھولنا پڑے گا کہ میں کچھ نہیں ہوں،
اگر میں جس راہ پہ چلا بھی ہوں تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اگر میں اس پہ کامیاب ہوں گا تو وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. سو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے. یہ اس کا کریکٹر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں میرا ایک وقت ایسا ہوتا کہ اس میں کسی مقرب فرشتے اور کسی نبی مرسل کو دخل حاصل نہیں ہوتا. یہ مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کتاب الایمان جلد 1 صفحہ 117 اور کشف الخفا و مزید اللباس اسماعیل بن محمد العجلونی 1162 میں ان کے انتقال ہوا. حدیث کا نمبر 2150. یہ وہاں پہ درج ہے حدیث. اور تذکرۃ الصوفیہ کثیرہ یعنی صوفیہ کرام نے اس کو کثرت سے اس کو کوٹ کیا ہے. وہو فی رسالۃ القشیری بے لفظ لی وقت لا یسعنی فیہ غیر ربی. اور یہ رسالہ قشیریہ میں بھی یہ مختلف لفظ کے ساتھ لیکن اس کا معنی بھی یہی نکلتا ہے. یہ کوٹ ہوئی یہی اس کی اسٹرینتھ ہے اس حدیث شریف کی. ورنہ اگر آپ اس کو دیکھیں جو علوم الحدیث والے ہیں وہ اس حدیث کے سے انکار کرتے ہیں کہ یہ موضوع حدیث یعنی جھوٹی حدیث میں سے ہے. لیکن یہ حدیث ٹھیک ہے بالکل. سو اس حدیث شریف میں جو معلوم ہوا وہ کیا ہوا کہ معراج یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ آپ کی صحبت اللہ کے ساتھ اس قسم کی ہے کہ جب آپ اللہ اور آپ ہوں تو پھر وہاں نہ کوئی فرشتہ ہوتا نہ کوئی رسول نہ کوئی نبی کوئی نہیں ہوتا. اسی میں سب کچھ ہے. جب آپ اللہ کی راہ پہ چل پڑے نا تو پھر کچھ نہیں ہے. پھر آپ کو سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی یہ جاری ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.